یہ بات یہ سنو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور رمضان مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. دعا کرے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو دو تین باتیں بتاؤں. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے، سنو کہ بھائی سنو انشاءاللہ. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ساتھ میں بولو کون؟ پہاڑ پر گئے. بولو کہاں پر گئے؟ کس سے بات کر رہے؟ ایک مرتبہ سنا، ایک مرتبہ. یہ مہینہ بہت پیارا ہے. یہ حدیث سنو اور اسے جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ. اتنی پیاری حدیث. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کر رہے؟ ارے ساتھ میں بولو نا، کس سے بات کر رہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اللہ فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ سے بات کروں، حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرے. یہ سننے جیسی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے. بات کرتے کرتے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے، باتیں کر رہے. کہا اللہ میرے درمیان اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا بینی و بینک 70,000 حجاب من نور. اللہ نے کہا میری قسم میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے اور ایک نور کا پردہ ایک دنیا کے برابر ہے. کتنا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں اتنا فاصلہ. اللہ نے کہا میرے درمیان اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے. اور اے موسیٰ اگر میں نے ایک نور کا پردہ ہٹایا میری تجلی کو دیکھ کر تو ختم ہو جائے گا. اتنا لمبا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان تو اتنا لمبا فاصلہ، لیکن کوئی ایسا آئے گا کہ تیرے درمیان اور ان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ آئیں گے کہ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ محمد، وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی. وہاں تو ایسا فاصلہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہوں گا تو وہ ادھر ہوں گے. ایک طرف خالق ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے. لیکن اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں موسیٰ تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. تو کہا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سننا سننا بھائی سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی. کہو سبحان اللہ. سننا کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے آخری نبی کے امتی ان پر میں روزہ فرض کروں گا. وہ روزہ رکھیں گے. ارے بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے. شام کا وقت ہوگا، افطاری کا وقت ہوگا، غروب ہونے والا ہوگا، سورج ڈوبنے والا ہوگا، مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا. اس وقت میرے آخری نبی کا امتی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا اے موسیٰ اس وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا. اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے، لیکن روزے دار روزے کی حالت میں مجھے پکارے گا تو ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. میرے پیاروں وہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن وہی سوال جو میں نے درود پاک کو سوال کیا تھا نا، جلدی جلدی ایک سوال کرو. روزہ رکھیں گے کون کون رکھے گا؟ تو فرمایا ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. رکھیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی بھوکے بھی رہیں گے نا، پیاسے بھی رہیں گے نا، اور اللہ کے واسطے رہیں گے نا. میرے دوستو اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے پر. اللہ کو روزے پر بہت پیار آتا. اسی لیے حدیث سنو، حدیث سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ نماز پڑھے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ زکات دے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ عمرہ کرے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ حج کرے گا میں جنت عطا کروں گا. لیکن میرا بندہ روزہ رکھے گا جنت نہیں دوں گا، جنت نہیں دوں گا. جب ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ نے پوچھا اللہ روزے پر جنت نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو سب عبادت پر جنت دوں گا، روزے پر جنت نہیں دوں گا. میں خود ان کا بن جاؤں گا. میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے. ارے جب جنت کا پروردگار مل گیا تو ساری جنتیں مل گئی. بھائی جنت ملے تو ایک ملے کہ دو ملے، لیکن جب جنت کا پیدا کرنے والا مل جائے تو ساری جنت مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے پر بہت دیتے. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ روزے پر اتنا کیوں دیتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو بہت رحم آتا. روزے دار پر اللہ ایسا رحم کرتا جیسا کوئی باپ اپنے چھوٹے بچے پر رحم کرتا. اللہ تعالیٰ روزے دار پر ایسا رحم کرتا کہ پانی اس کے سامنے ہے اور اس کو پیاس بھی لگی ہے، کھانا اس کے سامنے ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، لیکن اللہ کے واسطے آج کھاتا نہیں، اللہ کے واسطے پیتا نہیں. وہ ڈرتا ہے پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ارے کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کہتے ہیں وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے جنت کو واجب کر دیا ہے. میرے دوستو لیکن سوال ہے روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی میری تو آواز بیٹھ گئی، آپ کو جواب دو. ماننے میں قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہوتا ہے. لیکن روزہ قبول ہوتا ہے تو جنت نہیں کون ملتا؟ میں پورا مجمع بولے کون ملتا؟ اور ایک حدیث پاک میں سنو، ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا رب صائم، ہمارے نبی فرماتے بہت سے روزہ رکھنے والے نتیجہ بھوکا ہے پیاسا ہے، باقی ہمارے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. تو ایک طرف یہ کہ کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے، سحری بھی کرتے، افطاری کرتے، لیکن کچھ نہیں. اور کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھے تو اللہ ملے. میرے دوستو یہاں پر بھی ایک چیز ایڈیشن کرنا ہے، اللہ روزہ قبول کر لے گا. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ. بھائی آپ نے سنا درود پاک اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں آقا تاجدار مدینہ کی محبت ہوگی. روزہ کس کا قبول ہوگا؟ اور قبول ہوگا تو جنت نہیں اللہ ملے گا. بولو کون ملے گا؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، عزت کی نگاہ سے روزہ دیکھو اللہ ایمان دے دیتا ہے، لیکن میرے دوستو ہمارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے یہ تو اللہ نے ڈائریکٹ ایک نشانی بتائی اور اللہ نے کہا دیکھیے ہے تیرے اندر ہے. اگر بندہ کہے گا ہے، اللہ کہیں گے روزہ قبول نہیں ہے. تو 29 روزے رکھا کہ 30 روزے رکھا، اللہ کہتے اسے کوئی لینا دینا نہیں. کون سی نشانی؟ میں آپ کو بھی یاد ہوگی قرآن کی آیت،
याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह क्या फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह फरमाते ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज, अगली उम्मतों पर भी रोजे। बस अब आगे अगर आपको याद ना हो तो कुरान में देख लेना, अल्लाह वो निशानी बताते कि रोजा कबूल करूंगा या नहीं करूंगा। क्या फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे तूने रोजा रखा, तरावी पढ़ी, अरे 29 दिन का रोजा रखा या 30 दिन का रोजा रखा, अल्लाह फरमाते लअल्लकुम तत्तकून। क्या मतलब? अगर तकवा है तो रोजा कबूल है। भाई कुरान में कह दिया ना, तो बोलो ना हाँ बोलो, इसके आगे पीछे तो कुछ नहीं ना। अल्लाह ने साफ कह दिया लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह कहते हैं सब रोजा रखेंगे, हर मुसलमान रोजा रखेगा, लअल्लकुम तत्तकून। तकवा होगा रोजा कबूल, तकवा नहीं रोजा कबूल। तकवा किसको कहते हैं? अरे कुरान में लअल्लकुम तत्तकून कह दिया, तकवा कहते किसको? इसलिए कुरान में बहुत जगह पर तकवा 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 कहते किसको? मेरे दोस्तों इसकी तारीफ हजरत उमर करते। कौन तारीफ करते? हजरत उमर ने फरमाया तकवा किसको कहते? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया लोगों सुनो, तकवा उसको कहते हैं किसी मुसलमान के सामने गुनाह है, अरे मेरे सामने आपके सामने गुनाह है और गुनाह करने की ताकत है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, आपको कोई रोकने वाला नहीं, गुनाह है करने की ताकत है, लेकिन बंदा ये सोचे अल्लाह मैं गुनाह कर सकता, लेकिन तेरा बहुत डर लगता, इसलिए मैं गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह कहते जा मेरे बंदे तेरे अंदर तकवा आ गया। मैं समझ गया, तकवा समझ में आ गया, तो बोलो आ गया, तकवा समझ में आ गया। गुनाह करने की ताकत, बोलो गुनाह करने की ताकत हो, कोई रोकने वाला, अरे बोलो कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं गुनाह नहीं करता कि मेरा परवरदिगार तू तो मुझे देखता है, मुझे शर्म आती है, अल्लाह तू देखे मैं गुनाह करूं, मैं गुनाह नहीं करूंगा। यहाँ वो अपनी गर्दन झुकाकर कहेगा मैं गुनाह नहीं करूंगा, वो अल्लाह कहेगा जा मैंने भी तेरे जन्नत के फैसले कर दिए, तेरे रोजे को हमने कबूल कर लिया। तो कौन कौन इसके लिए तैयार है? अब मैं आपको बताऊं, पहले जमाना ऐसा था, मालूम है अहमदाबाद में है कि हमारे सूरत में खत्म हो गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। पहले जमाना ऐसा था, रमजान आता था टीवी के ऊपर बड़ी चादर आ जाती थी, मालूम है अभी घरों में आती नहीं आती। पहले ऐसा होता था रमजान में टीवी के ऊपर क्या करेंगे, और मैं घर में गया ना तो मैंने देखा इतनी बड़ी चादर रखी, मैंने कहा ये क्या? कहा मौना रमजान महीना ना टीवी नहीं देखने का। तो मैंने कहा कितना अच्छा कफन पहना है, दफन भी कर दें। पहले ऐसा होता था रमजान में नहीं, रमजान में टीवी नहीं देखने का। मेरे प्यारों आज वो शर्म भी खत्म हो चुकी है। अब तो रमजान हो या ना हो, बल्कि कहते हैं कि रोजा, एक भाई ने मुझे अजीब कहा कि रोजे में एक दो फिल्म देख लो ना तो रोजा लगता नहीं, मालूम नहीं पड़ता भूखा था कि प्यासा था। मैंने कहा तू फिल्म देखता है, टीवी सीरियल देखता है, उसमें तू रोजे को मिटाता, काश नबी की मोहब्बत में उतर जाता, अल्लाह जन्नत का पानी तेरे सीने में उतरता, अल्लाह जन्नत का खाना तुझे देता और तू आराम से रोजा रखता। अरे मेरे प्यारो बहुत प्यारा, इसकी इज्जत कर लो, सिर्फ रमजान की इज्जत कर लो। अल्लाह यहूदी को ईमान नसीब करता है तो ईमान वाले को अल्लाह का जन्नत नसीब नहीं करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों देखो गुनाह करने की ताकत है। हाँ देखो यहाँ बहुत सारे बैठे जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है ना? नहीं है ना? बोलो नहीं है ना? अरे बोलो ना, मैं अकेला थोड़ी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो ना? नहीं है ना? अब ये गुनाह करने की ताकत है, रमजान में भी ताकत है। अरे रमजान में आईने के सामने खड़ा हो जाओ, लेजर लो और उसके बाद में दाढ़ी को उड़ा दो। लेकिन आदमी सिर्फ ये सोचे अल्लाह ये गुनाह करने की ताकत है, इतना मुकद्दस महीना, अल्लाह तुझसे मुझे शर्म आती, डर लगता। मेरे दोस्तों देखो यकीन के साथ अगर मोहब्बत के साथ करेगा ना, वहां अल्लाह ऐसा ईमान का फैसला करेगा कि तूने रमजान में अपने आप को बना लिया, बाकी महीनों में अल्लाह कहता मैं तेरी हिफाजत कर लूंगा। करेंगे भाई बोलो बोलो। इसलिए बहुत हमारे अंदर बहुत अजीब अजीब आदत है, अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अजीब अजीब आदत है। हम लोग रोजा रखते हैं ना, सुनो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ मेरे प्यारों, हम लोग रोजा रखते हैं ना, ये मोबाइल है ना, मोबाइल हमारे रोजे को बर्बाद कर देता, हमको पता भी नहीं चलता। अब मैं आपको बताऊं कैसे बर्बाद करता। एक हदीस में आया अल-गीबतु तुफ्सिदुस सौम, ये सारे उलमा गवाह है हदीस में, अल-गीबा तुफ्सिदुस सौम, हमारे नबी फरमाते पीठ पीछे किसी की बुराई करेगा अल्लाह कहते तेरे रोजे को बर्बाद कर दूंगा, सिवाय भूखे प्यासे के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और ये मोबाइल में हम क्या करते हैं मालूम, सुबह सहरी वेरी किया, फजर की नमाज पढ़ा, तहज्जुद भी पढ़ता है। जिंदगी में तहज्जुद नहीं पढ़ा लेकिन रमजान में पढ़ता है, इसलिए सहरी के लिए उठा तो तहज्जुद तो पढ़ ही लेगा ना भाई। ये तहज्जुद पढ़ा, सहरी किया, उसके बाद में सोया, उठा, कारोबार में गया, मोबाइल पर घंटी बजी। सुना ये हमारे औरतों के यहाँ भी होता, हमारे घर की औरतों के पास भी मोबाइल पर घंटी बजी। और तो मालूम बाबा तो पहले क्या सवाल होगा, रोजा रखा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रखा, तूने भी रखा अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी में क्या खाया? वो बताएगा मैं ये खाता। इफ्तारी में क्या बना? ये बना। ये औरतें भी इस तरह बात करती। फिर तीसरी बात आएगी, वो जन्नत के बारे में तेरे को कुछ मालूम पड़ा ना? मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो घर में घर में हूं, मेरे को क्या मालूम। अब जो किस्सा चला तो ज़ैनब से लेकर रुकैया और रुकैया से लेकर फातिमा और फातिमा से लेकर कुलसूम, 15-20 मिनट ठीक है मैंने रख लिया, तू मोबाइल में मैं रखती हूँ, यहाँ मोबाइल रखा, वहां अल्लाह ने रोजे को बर्बाद कर दिया। अब वो औरत भूखी है, प्यासी है, इफ्तारी बनाती, ये करती वो करती, वहां फरिश्ते भी सोचते होंगे कितनी बंदी मेहनत करती है, अल्लाह ने कब के इसे रोजे को बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों ये औरतों के बारे में नहीं, हमारे बारे में भी यही बात है। दुख आज से तय करो गिबत नहीं करेंगे किसी की भी। मेरे दोस्त मैं कभी कभी सोचता हूँ किसी की पीठ पीछे बुराई करके क्या मिला, इसमें हम लोग को बहुत मजा आता है। अरे बोलो आती कि नहीं आती? लेकिन अल्लाह की कसम बताओ हमको क्या मिला? मिला क्या भाई? आपकी दुकान पर मेरी बुराई करे या मैं मेरे घर पे जाकर आपकी बुराई करूं और बुराई करने के बाद मुझे कोई पूछे दुनिया मिली, मैं कहूंगा नहीं, आखिरत मिली नहीं, तेरे से बड़ा पाउली कोई नहीं भाई। जब कुछ नहीं मिलता, अरे तुम किसी बुराई करते तुम उसको मारोगे, अरे बोलो तुम उसको मारोगे, तुम उसको डांटोगे, तुम उसको धक्का दोगे, क्यों बुराई? किसी की पीठ पीछे बुराई करने से क्या मिलता? मेरे प्यारे दोस्तों ये रमजान का महीना आता है, साथ में बोलो गिबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। टीवी
صرف رمضان کے لیے. ایک آدمی نے رمضان کے بعد ٹی وی کھولا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا آج ہی کھولا مولانا. تو میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ رمضان میں تو شرم آتی تھی. میں نے کہا بے شرم ہو گیا. ارے خدا تو ہر وقت موجود ہے نا. تاج سے ارادہ کرو بھائی, گناہ نہیں, گناہ کرنے کی طاقت ہوگی. ایک گناہ بہت عجیب ہے جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے, گٹکا کھاتے ہیں نا. گٹکا عجیب, گٹکا تو بہت عجیب کھاتے ہیں بھائی. میں تو بہت حیران ہو جاتا ہوں. ارے اتنے گٹکے کھایا کہ مولانا حبیب صاحب ابھی تو منہ بھی نہیں کھلتا, اب تو یوں انٹر کرنا پڑتا ہے, وہ اندر ڈالنا پڑتا ہے. میرے پیاروں, یہ باڈی جو ہے باڈی یہ اللہ کی امانت ہے. بولو اللہ کی امانت. یہ نشے والی چیز سگریٹ ہوئے کہ بیڑی ہوئے کہ تمباکو ہوئے کہ گٹکا ہوئے, رمضان مہینہ آتا ہے میرے پیاروں, اللہ کے سامنے دعا کرو, اللہ سے مانگو. ہم گناہ کرنے کی طاقت ہے. اللہ تیرے ڈر سے گناہ نہیں کروں گا میرے پیاروں. اللہ کی قسم اللہ سب روزے کو قبول کر لے گا. تو چلو کون کون اس کے لیے تیار ہے, ہاتھ اوپر کر اللہ قبول کرے. کریں گے انشاءاللہ. اب آخری بات دیکھو, ہم کو رمضان میں گناہ چھوڑنا ہے, چھوڑیں گے انشاءاللہ. ارے بولو رمضان میں سگریٹ افطاری کے بعد بھی دیں. رمضان مہینہ بہت مقدس مہینہ, اس کی ایک گھڑی مقدس. ارے بولو اس کی ایک گھڑی. ہاں طے کرو رمضان میں گناہ کرنے کی طاقت ہوگی لیکن اللہ کے ڈر سے گناہ. اچھا یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے, یہ عادت ہمارے اندر کیسے آئے گی کہ گناہ کرنے کی طاقت ہے پھر بھی میں گناہ نہ کروں, یہ کیسے ہوگا؟ میرے دوستوں, شرابی کہے گا میرے سے شراب نہیں چھوٹتی. ارے گٹکے والا کہے گا میرے سے گٹکا نہیں چھوٹتا. زنا کرنے والا کہے گا میرے سے زنا نہیں چھوٹتا. چوری کرنے والا کہے گا مجھ سے چوری نہیں چھوٹتی. جھوٹ بولنے والا کہے گا مجھ سے جھوٹ نہیں چھوٹتا. ارے اللہ سے پوچھو, اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اللہ کہتے میری قسم میرے بندے تو ایک کام کر لے, میری قسم میں تیرے سب گناہ کو چھڑا دوں گا. کون کہتا؟ تو اس کے لیے رمضان میں بلکہ میرے دوستوں ابھی سے تیار ہو جاؤ, وہ کام کر لو, آٹومیٹک اللہ گناہ چھڑائے گا. ہم نے دیکھا, میرے دوستوں میں نے سنا اور دیکھا, بڑے بڑے شرابی کبابی کو دیکھا, انہوں نے خود کہا مولانا ہم نے یہ کام شروع کر دیا, وہ شراب جس کو دیکھ کر ہم پاگل ہوتے تھے اب اسی کو دیکھ کر غصے کی آگ بھڑک جاتی ہے. تو وہ شراب جس کو دیکھ کر پاگل ہوتا تھا آج غصے کی آگ, وہ اللہ کا فیصلہ. اللہ نے 21 بارے میں, کون سے بارے میں, 21 بارے میں پہلی آیت میں اللہ نے کہا میرے بندے تو ایک ذمہ داری لے لے, تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا, تو آرام سے سو جا, تیرے گناہ میں چھڑا دوں گا. کون چھڑائے گا بھائی بولو, کون چھڑائے گا؟ اللہ نے فرمایا واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے, میرا کام ہے تیرے گناہوں کو چھڑا دینا. اور ایک حدیث میں تو لکھا اللہ گناہ چھڑائے گا, اور اگر جلدی موت آ گئی تو اللہ وہ گناہ کو بھی معاف کر دے گا. تو بھائی سب تیار انشاءاللہ, توبہ کریں گے انشاءاللہ, بولو توبہ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرے بھائی, گناہ نہیں کریں گے بھائی انشاءاللہ. اب وہ نماز کی پابندی کریں گے بھائی انشاءاللہ. پورا مجمع بولے کل کی فجر سے موت کی شام تک انشاءاللہ وہ ہماری نماز بتا دیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں حضرت قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سلام پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں, اور اس سے پہلے ذکر کی مجلس. میرے پیاروں میری آواز کافی بیٹھ گئی, مجھے بھی نہیں معلوم کتنی جلدی بیٹھ گئی. خیر وہ سب کرنے والا اللہ ہی ہے, اس لیے اذان کی میں معافی چاہوں گا. ہم ذکر کریں گے اور جم کے ذکر کریں گے اور پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ میں سب لوگ گردن جھکا دے, پیار محبت سے گردن جھکا دے. ہاں بہت ہی توجہ کے ساتھ میرے پیاروں ہم اللہ کا ذکر کریں. آج اسٹیج پر جو علماء کرام بیٹھے ان سے بھی درخواست ہے کہ سب کے سب ہماری ماں بہنیں بھی گردن جھکائیں اور پیار محبت کے ساتھ ذکر کریں. ذکر کے بعد دعا, اور دعا میں کچھ لوگ انتقال کر گئے ہیں. اس ہفتے میں بھی کافی لوگ انتقال کر چکے ہیں, خاص کر ہمارے حنیف بھائی اور مشتاق بھائی وکیل کے والد بھی جو ہے انتقال کر گئے ہیں, اور بہت سے لوگ اس کمپاؤنڈ کے, اس شہر کے مزدورات بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بچے بھی ہیں, انتقال کر گئے. کچھ لوگوں نے پرچیاں دی ہیں, کسی کی والدہ بیمار ہے, کسی کی بیوی بیمار ہے, کسی کی جو ہے بیٹی بیمار ہے, کسی کے بیٹے بیمار ہیں. کچھ لوگوں نے پرچی دی ہے, مکان کی تکلیف ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے مکان کا انتظام کر دیں. بہرحال اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے, ہر ایک کے دلوں کو جانتا ہے. جو لوگ پرچی نہ دے سکے لیکن اپنے دلوں میں ارادہ کریں گے اور حضرت دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول کرنے والے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے, اور جو قرض میں ہیں پریشانی ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ سب کے دکھ کو سکھ میں بدلے, سب کے سیئات کو حسنات میں بدلے, اور جتنے مرحومین مرحومات اللہ کروٹ کروٹ سب کی مغفرت فرمائے. گردن جھکا دیں, ہم ایک ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں, آقا تاجدار مدینہ پر درود پڑھیں اور اس کے بعد میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ 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 اللہ
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ذکر کو قبول فرمائے. بہت پیار محبت کے ساتھ سب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. یہ شعبان کی آخری رات ہے, رمضان آنے والا. اللہ کی رحمت متوجہ میرے پیاروں, خوب جم کے رو کے اللہ کے سامنے مانگو. اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے. پورا مجمع مل کر ایک ساتھ میں درود پڑھے اور ہر دعا پر آمین کہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تذلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا إليك ربي فحببنا وفي نفسي لك فذللنا وفي أعين الناس فعزلنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ بہت بڑے خطا کار ہیں. اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں. اللہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں. اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے. اللہ اس میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا. اللہ کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کو تہجد میں تیرے سامنے بل بلاتا ہوگا اور تجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہوگا. اللہ آج اسی کو بہانہ بنا کے ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہگار ہے. ہمارے بدن کا بال بال گنہگار ہے. اللہ ہم گناہ کے سمندر میں ڈوب گئے مولا. اے اللہ اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے مولا. بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے مولا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معرفت عطا فرما دے. اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تیرا احسان اے پروردگار ہم تیرا کتنا شکر ادا کریں. اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے. تو نے ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال کر اللہ تو نے ہمیں کلمہ دے دیا. اللہ تو نے ہمیں کلمہ دے دیا. اللہ تو چاہتا تو ہم کو یہودی بنا دیتا. ارے اللہ تو چاہتا تو ہم کو عیسائی بنا دیتا. ارے اللہ تو چاہتا تو ہم کو مجوسی بنا دیتا. ارے اللہ تو چاہتا جو چاہتا وہ بنا دیتا. لیکن اللہ تو نے بہت کرم کے ساتھ کلمہ دے دیا. اے اللہ کلمے کی حفاظت فرما دے مولا. اور موت کے وقت ہمیں پھر کلمہ عطا فرما دے مولا. اے اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ عطا کر دینا. اللہ بہت ڈر لگتا مولا. موت تو آنی ہے مولا. ایک دن مرنا ہی مرنا ہے مولا. اللہ معلوم نہیں کون سی گلی میں ہماری شام ہو جائے. اللہ معلوم نہیں کب ہمارا آخری وقت ہوگا. لیکن اللہ آج اس پورے مجمع کے سامنے شعبان کی مبارک رات میں رمضان کے انتظار میں اللہ ہم تجھ سے مانگتے اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا. اے اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا. اے اللہ ہم سے کلمے کو چھین مت لینا. اے اللہ ہم سے کلمے کو چھین مت لینا. اے اللہ ہمیں کلمہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بہت مبارک گھڑی ہے مولا. اے اللہ بہت مبارک رات ہے مولا. ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. ہماری ماں کو معاف کر دے. ہماری ماں کو تندرستی دے. اے اللہ ماں بہت بڑی نعمت ہے مولا. اللہ ماں بہت اچھی ہے. ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا. ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما. اللہ انہیں تندرستی عطا فرما. انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ انہیں عافیت عطا فرما. اے اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہے ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ مجمع میں بہت سارے ایسے بیٹھے کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا, کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا ہوگا. اللہ یہ پیاری رات میں کس کو اپنی ماں یاد نہیں آتی ہوگی, کس کو اپنا باپ یاد نہیں آتا ہوگا. دنیا کہتی ہے چھوٹے بچے کا باپ مر جائے تو یتیم ہوتا ہے. اللہ صحیح بات ہے, بڑا بھی یتیم ہی ہوتا ہے. اے اللہ وہ بڑا ماں کی قبر کے پاس سے آتا ہے, باپ کی قبر کے پاس سے آتا ہے. اور اللہ اے اللہ وہ گھر کے کونے میں جا کے روتا ہے کہ میری ماں کہاں چلی گئی, میری ماں, میرا ابا تو کہاں چلا گیا. اللہ وہ دن بھی کیسا دن جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوگا. اللہ وہ دن کیسا دن ہوگا جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا. اے اللہ وہ ماں گھر میں ہنستی تھی تو گھر باغ باغ ہو جاتا تھا. اے اللہ وہ باپ کندھے پہ ہاتھ رکھتا تھا ساری تھکن دور ہو جاتی تھی. تو باپ ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر میرا پیارا بیٹا کہتا تھا, بیٹا کھیچنا جاتا تھا. اے اللہ آج وہ اپنی قبر میں چلے گئے, ہمارے کندھے پہ کون ہاتھ رکھے گا. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو
جنت کا باغ بنا دے, اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ آج یہ بڑی رات میں ہم تجھ سے ایک بھیک مانگتے مولا, ہمیں پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے. اللہ ہم محبت کی بھیک مانگتے مولا, ہمیں آقا کی محبت عطا فرما دے. اللہ ہمیں نبی کا دیوانہ بنا دے. اللہ کون ہوگا جو محبت نہیں کرتا ہوگا؟ اللہ یہ پورا مجمع تیرے پیارے نبی سے بہت محبت کرتا, اللہ محبت کرتے تبھی تو یہاں پر آئے ہیں مولا. اے اللہ پیارے نبی کی کامل محبت ہمیں عطا فرما دے, ہمیں محمد رسول اللہ کا دیوانہ بنا دے. اے اللہ پیارے نبی کی بہت بہت محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہم کو بھی مکے لے جا, مدینے لے جا, اے اللہ مدینے لے جا, اللہ ہمیں مدینہ لے جا. اللہ جو جا کر آئے ہیں یا جو جانے والے ہیں, ایک بار مدینہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ مدینہ بہت پیارا ہے مولا, بہت پیارا ہے مولا. اللہ آج اس رات میں ہم بھیک مانگتے ہیں, اللہ ہمیں مدینے کی موت عطا فرما دے, اللہ مدینے کی موت عطا فرما دے, اللہ مدینے کی موت عطا فرما دے. اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے. اللہ سب کو یاد آتی ہے, کون ہوگا جو نبی کو یاد نہیں کرتا؟ رات کے اندھیرے میں یاد آتی بولا, نیند آتی بولا. اللہ ہمیں پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ مدینے کی موت عطا فرما دے. اللہ جب ہماری آخری گھڑی آئے ہمیں مدینہ پہنچا دے, اللہ ہمیں مدینہ پہنچا دے. اللہ ہمیں روز بیان کی آخری نصیب فرما دے. اللہ ہم سلام پڑھتے جائے, ہمارے نبی سنتے جائے, اسی وقت ہماری روح نکلے, ان کے قدموں پر گرے. اے اللہ ایسی پیاری موت ہمیں عطا فرما دے. قیامت میں اللہ پوچھے تیرے ایمان کا گواہ کون ہے؟ ہم اللہ کو کہیں اس کو گواہ بنا کر آیا, تیری قسم اللہ جس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا. اے اللہ ایسی گواہی ہمیں عطا فرما دے. اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے, ان کے صدقے جینا عطا فرما دے, ان کے صدقے مرنا عطا فرما دے. اے اللہ دین کے واسطے ہمیں قبول کر لے. اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں کلمہ دیا مولا, لیکن اللہ اب اس کلمے کو ہمارے دل میں جمانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ کلمہ بہت مشکل سے آیا ہے مولا, بہت مشکل سے آیا مولا. کتنے لوگوں کو گھر بیٹھے مل گیا, کتنوں کو گھر بیٹھے نہیں ملا. اے اللہ یہ کلمے کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ اللہ ہمارے ایمان کو تازہ اور پکا کر دے مولا. اے اللہ اللہ یہ ایمان کے واسطے لوگوں نے بہت محنتیں کی ہے مولا. اللہ یہ رات میں کون بھول جائے گا؟ اللہ ہماری ماں سمیہ کو کون بھولے گا؟ اے اللہ ہماری ماں سمیہ کو کون بھولے گا؟ اللہ بہت پیاری رات ہے مولا. اے اللہ پیاری رات میں ہم نے ہماری پیاری ماں سمیہ کو یاد کیا مولا. اے اللہ اللہ ہماری ماں کو تپتی ہوئی زمین پر لٹایا گیا. اے اللہ مکے کی تپتی ہوئی زمین پر ہماری ماں سمیہ کو لٹایا گیا. 80 سال کی عمر ہو گئی, اللہ ہماری ماں بوڑھی ہو گئی. اے اللہ تپتی ہوئی زمین پر لٹایا گیا, سامنے جوان بیٹے عمار کو درخت پہ لٹکایا گیا. اے اللہ آج ہماری بیمار ہے مولا, ہم بھی دیکھتے ہیں مولا. اے اللہ وہ عمار کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, اللہ وہ عمار کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اپنی ماں کو تپتی ہوئی زمین پر دیکھا. اے اللہ وہ عمار فرماتے تھوڑی دیر میں 2 اونٹوں کو لایا گیا, میری ماں کے پاؤں سے باندھا گیا. وہ عمار کہتے مجھے نہیں معلوم میری ماں کے پاؤں سے اونٹوں کو کیوں باندھا جاتا, لیکن وہ عمار کہتے دونوں اونٹوں کو چلا دیا گیا. عمار کہتے میں نے آنکھوں کو بند کر دیا, اونٹ چلتا گیا, سمیہ کا پاؤں چیرتا گیا, اونٹ چلتا گیا, سمیہ کا پاؤں چیرتا گیا. عمار کہتے میں نے آنکھوں کو کھولا, میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا جا رہا. عمار کہتے میری ماں کے دونوں پاؤں الگ ہو گئے. عمار کہتے میری ماں کے پلک سے پاؤں کے اڑ گئے, دونوں پاؤں الگ ہو گئے, میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا گیا. عمار کہتے میں نے زور سے کہا میری ماں, میں نے زور سے آواز لگائی میری ماں. ماں نے کہا بیٹا صبر کر لے, ہو سکو صبر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. اے اللہ وہ سمیہ کے صدقے معاف کر دے, اللہ سمیہ کے صدقے معاف کر دے. اللہ ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ارے اللہ کانٹا نہیں چبھتا, پاؤں دکھتا ہے تو بے قرار ہو جاتے ہیں. اللہ سمیہ کا پاؤں چیرتا ہوگا, خون کا فوارہ بہتا ہوگا, شرمگاہ پہ برچھا مارا جاتا ہوگا. اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا, عمار کے صدقے معاف کر دے, سمیہ کے صدقے معاف کر دے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ جو مانگا ہمیں عطا فرما دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اللہ ہم مانگتے تھک جاتے نا مولا, تو نہیں تھکتا مولا, تو نہیں تھکتا مولا. اے اللہ تیری رحمت کا کوئی روک نہیں مولا. اے اللہ ہم سب کو رحم و کرم سے نواز دے مولا. اللہ تیرے پیارے نبی نے جو خیر مانگا ہے وہ سب ہمیں عطا فرما دے. جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ یہ جتنے تیرے بندے بیٹھے اللہ سب نے نماز پڑھنے کے وعدے کیے ہیں, ہاتھ اٹھا کے وعدے کیے ہیں, رمضان کے روزے صحیح رکھنے کے وعدے کیے ہیں. اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما, اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما. اے اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل, اللہ ہم سب کی دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.